اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری کتاب مبادئ الفقہ میں گفتگو چل رہی تھی گزشتہ دروس میں مذاہب فقہیہ کے بارے میں، یعنی مذاہب اسلامیہ فقہیہ کے بارے میں۔ تو بعض مذاہب کو یعنی اجمالی طور پر انہیں گنایا گیا تھا جو مشہور مذاہب ہیں، جن میں سب سے پہلے مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام، مذہب ابو حنیفہ اور مذہب شافعی و مالکی و حنبلی وغیرہ۔ تو ہم نے شروع کیا تھا مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ جس مذہب کو مذہب جعفری بھی کہا جاتا ہے اور اس مذہب کو مذہب امامیہ اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، مذہب امامیہ اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، جعفری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مذہب پر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یعنی کافی کام ہوا ہے، احادیث اور روایات اور علوم پہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو یعنی روایات نقل کی ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے بہت ساری روایات کو بیان فرمایا اور لوگوں تک پہنچایا، اور طلباء کو درس دیا، اور علماء نے آپ علیہ السلام سے بہت بڑی مقدار میں استفادہ کیا۔ تو تقریباً پہنچ گئے تھے یہاں پر ولد الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام فی سنہ 82 للہجرہ ایام الحکم الاموی۔ کہنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے سن 82 ہجری میں۔ یہ اس وقت بنی امیہ کی حکومت تھی، سن 82 ہجری تک 82 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت تھی جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَكَانَ يَقُومُ بِالتَّدْرِيسِ وَنَشْرِ عُلُومِ الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ۔ اور آپ علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام مشغول تھے تدریس میں، یا آپ نے انجام دی تدریس کو، تدریس یعنی طلباء کو درس دیا اور پڑھایا، اور نشر علوم دین میں اور شریعت مقدس اسلامیہ کو نشر کرنے میں۔ کہاں سے آپ یہ سب کام کرتے تھے؟ فی المسجد النبوی الشریف، مسجد نبوی سے، یعنی مسجد نبوی میں دروس دیتے تھے، علوم دین کو اور شریعت کو نشر کرتے تھے۔ کما کان یفعل ابوہ، جیسے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کاموں کو امام صادق علیہ السلام سے پہلے انجام دیتے تھے۔ کما کان یفعل ابوہ من قبل فقد روى الحدیث عن ابیہ الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام فقد روى الحدیث عن ابیہ الباقر علیہ السلام الذی رواها عن آبائہ۔ بہت ساری حدیث جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ نقل کی ہیں امام صادق علیہ السلام، فقد روا یعنی نقل کی ہیں، روایت کی ہے، احادیث کو روایت کیا ہے۔ کس نے؟ امام صادق علیہ السلام نے عن ابیہ اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سلام اللہ علیہ، وعلی آبائہ و ابنائہ الطیبین الطاہرین الذی رواها عن آبائہ، کہ جن کو امام باقر علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہیں، نقل کی ہیں۔ عن جدہم، اپنے جد بزرگوار رسول اللہ، عن جدہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جد بزرگوار حضرت نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی آپ نے۔ وَأَفْتَى الْمُسْلِمِينَ بِآلَافِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، اور آپ نے بہت ہزاروں مسائل فقہیہ کے بارے میں
فتوے دیے، یعنی مسلمانوں کو صحیح اور حقیقی حکم الہی، حکم پروردگار سے آگاہ کیا۔ وقدم للعلماء وللطلاب العلوم من المعارف الاسلامیہ، وقدم اور پیش کیے، علماء کو پیش کیا اور طلباء کو پیش کیا بہت سارے علوم اور معارف اسلامیہ کو۔ کس نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے، وعلوم التوحید والتفسیر وغیرہ، اور سب امام صادق علیہ السلام نے بھی ان سب کو نشر کیا، یعنی علوم اور معارف اسلامیہ کو، یعنی آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی نشر کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نشر کیا۔ وعلوم التوحید، اور علوم توحید کو، تفسیر کو، وغیرہ ما اغنا المسلمین، یعنی اور اس کے علاوہ دیگر علوم کو جو مسلمانوں کو جن کی ضرورت اور حاجت تھی، اور ان سب علوم کو امام علیہ السلام نے نشر کیا۔ وفقہم فی الدین، اور ان کو دین میں فقہ اور تفقہ کے لیے ان کو آمادہ کیا اور تفقہ کے لیے ان کو تیار کیا، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں اور دین میں یعنی گہرائی کے ساتھ دین کو لیں، اور اس کی یعنی دوربینی کے ساتھ اور گہرائیوں تک دین کی پہنچے۔ یہ اپنے طلباء کو اور علماء کو امام علیہ السلام نے سکھایا۔ وقد حاصل علماء عدد الروات الثقات، اور علماء نے یعنی شمار کیا ہے یا بتایا ہے، گنا ہے عدد روات ثقات کو، اور طلاب علوم، یعنی وہ روات جو ثقہ ہیں، وہ طلاب العلوم، اور وہ طلاب کے جو آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، الذین تعلموا من الامام جعفر الصادق علیہ السلام، کہ جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا، آپ سے پڑھا۔ وَرَّوَوْا عَنْهُ، اور امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایتیں کی، احادیث کو بیان کیا امام علیہ السلام سے۔ وَرَّوَوْا عَنْهُ الْحَدِيث، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے مثلا احادیث کو نقل کیا، جنہوں نے نقل کیا۔ فَوَجَدُوهُمْ، پس انہوں نے پایا، جنہوں نے محصور کیا ہے، گنا ہے، جنہوں نے یعنی گنا ہے، ایسا کیا ہے۔ فَوَجَدُوهُمْ يُقَارِبُونَ 4,000، پس انہوں نے پایا کہ جو قریب ہیں تقریباً 4,000 راوی، یعنی 4,000 ایسے، یعنی 4,000 یعنی راوی ہیں وہ، یعنی راویوں کی تعداد جنہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں، یہ امام علیہ السلام سے پڑھا ہے، جنہیں امام علیہ السلام نے پڑھایا ہے، وہ تقریباً 4,000 طالب علم، راوی اور طالب علم ہے۔ باقر شریف قریشی کیا ہے؟ نفحات من سیرت ائمۃ اہل بیت علیہم السلام، یہ حوالہ اس کا دیا ہے انہوں نے، اور دیگر ومن بین الذین درسوا علی الامام جعفر صادق علیہ السلام ہم بعض ائمۃ الحدیث، اور جو امام علیہ السلام سے جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے امام علیہ السلام کے سامنے ذان و ادب طے کیا، ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ائمہ حدیث ہیں، ایسے افراد علماء بھی ہیں جو ائمہ حدیث ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے یعنی بہت سارے ایسے یعنی طلباء بھی تھے کہ جو ائمہ حدیث ہیں اور مذاہب اسلامیہ میں، کہ وہ مذاہب اسلامیہ کے امام ہیں، یعنی جیسے جناب آپ کا مائک آف ہے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے ذان و ادب طے کیا ہے کہ جو ائمہ حدیث ہیں یا ائمہ اور ائمہ مذاہب اسلامیہ ہیں، امثال الامام ابی حنیفہ، جیسے امام ابو حنیفہ، امام المذہب الحنفی، والامام مالک بن انس امام المالکیہ، یعنی ان میں سے مثلا امام ابو حنیفہ ہیں
جو حنفی مذہب کے امام ہیں، اور امام مالک بن انس جو امام ہے مالکیہ کے. صحیح. وَيَنْتَشِرُ مذہب اہل بیت الان فی مناطق مختلفہ من العالم الاسلامی. اور اس وقت مذہب اہل بیت علیہ السلام بہت سارے جگہوں پر، بلکہ شاید کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پر مذہب اہل بیت کے اتباع پیروکار نہ ہو. کوئی ملک ایسا ہوگا کہیں کوئی، لیکن بہت سارے ممالک میں یا اکثر و بیشتر ممالک میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اور اس مذہب پر عمل کرنے والے، چلنے والے، یعنی اس کی پیروی کرنے والے پائے جاتے ہیں، جن میں سے یعنی بعض ممالک جو بہت مشہور ہیں اور جو بڑی بڑی مقدار میں تعداد رکھتے ہیں مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کی، یعنی مذہب اہل بیت کے پیروکار وہاں پر بہت بڑی مقدار میں ہیں. ان میں سے مثلا انہوں نے مثال دی جیسے عراق و لبنان، ایران و پاکستان، اندونیشیا، ترکیہ، الجزیرۃ العربیہ والہند و آذربائیجان وغیرہ. یعنی یہ نہیں کہ صرف انہی ممالک میں ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے مثلا بحرین چھوڑ دیا. بحرین جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جزیرہ عربیہ کے اعتبار سے وہ لینا چاہتے ہوں، جزیرہ عربیہ سعودی کا علاقہ ہے، یا مثلا بحرین ہے، تو بحرین میں تو بہت بڑی تعداد ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے، نہیں وہاں کے پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت زیادہ یعنی مقدار ہے اور سب سے زیادہ وہی ہیں. تو یعنی بہت سی چیزیں یعنی ممالک ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، حالانکہ وہاں بھی بہت بڑی مقدار، چونکہ انہوں نے صرف مثال میں پیش کیا ہے. مثلا مثال کے طور پر عراق ہے یا لبنان ہے یا ایران ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ترکیہ، جزیرہ عربیہ، خود ملیشیا میں بہت شیعہ ہیں، جزیرۃ العربیہ، ہند، آذربائیجان وغیرہ. یعنی بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت بڑی مقدار میں شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا. بہرحال یہ کیونکہ ایک مثال دی انہوں نے کہ بھائی ایسے ان ممالک میں وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار موجود ہیں. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیأتی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. یعنی بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن میں یعنی مذہب اہل بیت کے ماننے والے اور اس کے پیروکاروں کی تعداد جو ہے وہ پرسنٹیج میں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے. اس آذربائیجان میں ہی ہے مثلا، تو بہت بڑی مقدار ہے. ایران میں ہے، لبنان میں مثلا زیادہ ہیں، یعنی زیادہ ہیں. عراق میں ہے، یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اور بڑی مقدار میں زیادہ ہیں. اس کے علاوہ بحرین ہے، اور بھی ممالک ہیں جہاں پر زیادہ ہیں، اور بہت سارے ممالک یعنی دنیا کے ایسے ہیں جہاں پر مذہب اہل بیت کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. بہت سارے ممالک ہیں، شاید چند ہی ممالک ایسے ہوں گے جہاں اگر ایسا ہو کہ وہاں پر نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ہوں لیکن وہ ظاہر یعنی نظر نہ آتے کم ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. خیر، الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.